اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَلَعْنَةُ الدَّاعِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ درود بھیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر محمد معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت مجیدہ کا نمبر 183 ہے، اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تمہارے لیے روزے لکھے گئے جس طرح تم سے پہلے والی امتوں کے لیے روزے لکھے گئے تھے یا ان کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن سکو، تقوی اختیار کر سکو۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے: ایام معدودات، یہ چند گنے چنے دن ہیں کہ دیکھیے سال کے 12 مہینے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو 11 مہینے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، 10 مہینے حکم نہیں دیا، 9 مہینے نہیں دیا، 8 مہینے نہیں دیا، حتیٰ 3 مہینے 2 مہینے نہیں، 1 مہینہ، کہ یہ چند گنے چنے دن ہیں، آپ نے ان میں روزہ رکھنا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر آپ میں سے کوئی مریض ہو جاتا ہے یا سفر پر چلا جاتا ہے تو پھر وہ رمضان کے بعد اس کا اعادہ کرے، اس کی قضا کر لے۔ پھر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ پھر بھی اگر رمضان کے بعد بھی انسان کی بیماری طولانی ہو جاتی ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا سبب ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے اس کے لیے، تو پھر وہ کیا کرے؟ فدیہ دے، مسکین کو کھانا کھلائے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اس کے بعد کیا فرمایا کہ جو شخص پھر اپنی مرضی سے نیکی کرنا چاہتا ہے، عمل خیر کرنا چاہتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھو تو یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے ان 2 آیات مجیدہ میں کہ اللہ رب العزت کس طرح لوگوں کو روزے کی طرف راغب کر رہا ہے اور کتنا ان کے اوپر احسان فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر آپ مریض ہو، سفر پر ہو، ظاہر سی بات ہے مرض میں یا سفر میں انسان کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا سبب ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر آپ رمضان میں روزہ نہ رکھو، جب آپ سفر سے واپس آتے ہیں رمضان کے باقی روزے آپ رکھتے ہیں، جہاں پھر رمضان کے بعد ان روزوں کا آپ نے اعادہ کرنا ہے، ان روزوں کی آپ نے قضا کرنی ہے۔ اور پھر آخر میں ہمیں اشارہ دیا کہ دیکھو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، دیکھیں یہ ہمارے علم کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھو تو یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آج کل کے اس دور میں روزے کی جو افادیت ہے، روزے کا جو فائدہ ہے اخلاقی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے، یہ سمجھنا بہت آسان ہے
کیونکہ آج کل سائنس اتنا ترقی کر چکے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان تو روزہ رکھتے ہی ہیں، غیر مسلم بھی بہت سی بیماریوں کا علاج روزے کے ذریعے کر رہے ہیں۔ ہم روزے کا نام دیتے ہیں، وہ ڈائٹنگ کا نام، فاسٹنگ کا نام کہتے ہیں کہ مثلاً آپ اتنے سے اتنے گھنٹے آپ نے کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا۔ غیر مسلم معتقد ہے کہ روزے کے اتنا فوائد ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ روزہ فرض کیوں کیا؟ غرض و غایت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، تم پرہیزگار بن سکو، خدا سے ڈرنے والے بن سکو۔ کیوں؟ جب تم خدا سے ڈرو گے تب تمہیں حکم خدا بھی سمجھ آئے گا، اطاعت خدا بھی آپ کرو گے، اطاعت رسول بھی کرو گے، اور اطاعت اولی الامر بھی کرو گے۔ کیوں اللہ رب العزت نے اسی سورہ بقرہ کے شروع میں کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، مگر ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اگر انسان کے پاس تقوی الہی نہیں ہوگا، خوف خدا نہیں ہوگا، تو وہ بے شک یہ کتاب خدا پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، مگر قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ جملہ کہہ رہے ہیں حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ قرآن جن کے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے پھر وہ کمبر بنتا ہے، بوزر بنتا ہے، سلیمان بنتا ہے۔ قرآن جن کے حلق میں پھنس جائے پھر وہ ابن ملجم اور شمر جیسے کردار بنتے ہیں۔ لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ اگر تقوی الہی نہیں ہوگا تو تم اطاعت پروردگار نہیں کرو گے، اطاعت رسول نہیں کرو گے۔ جو شخص خدا سے نہ ڈرے گا وہ کیسے خدا کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھیے ہم امام متقین کے ماننے والے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم صاحبان تقوی ہوں گے تو علی والے ہوں گے۔ کیوں؟ علی متقین کا امام ہے، بے عملوں کا علی امام نہیں ہے۔ اور بارہا ہمارے پاس روایات موجود ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، تقریباً ہر امام نے اپنے زمانے میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارے شیعہ کو با کردار ہونا چاہیے، ہمارے شیعہ کو صاحب کردار ہونا چاہیے، با کردار ہونا چاہیے، صاحب تقوی ہو جو ہمارا ماننے والا ہو۔ کیوں؟ امیر المومنین کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ التقوی مفتاح الفلاح، کہ تقوی کامیابی کی چابی ہے۔ التقوی رئیس الاخلاق، کہ تقوی اخلاق کا رئیس ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو تقوی اختیار کرو۔ پھر فرمایا ثوب التقی اشرف الملابس، کہ یہ جو تقوی کا لباس ہے نا، کہ انسان جو متقی بن جاتا ہے، یہ تقوی کا لباس جو انسان پہن لیتا ہے تو یہ اشرف ترین لباس ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَعَلَيْكَ بِالتُّقَىٰ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ خُلُقُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ انبیاء کا اخلاق ہے۔ مولا پسند نہیں کرتے کہ ان کا شیعہ کہلائے اور متقی نہ ہو۔ اور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر اسی سورہ بقرہ میں آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم اس میں شک کرتے ہو نا، جو کلام ہم نے اپنے عبد کے اوپر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے مددگار ہیں تمام کو بلا لو، تمہیں اختیار ہے۔ کیونکہ عرب دعویٰ کرتے تھے اپنی فصاحت و بلاغت کے اوپر، ان کو بڑا ناز تھا، تو اللہ رب العزت نے چیلنج دیا کہ اگر قرآن کو نہیں مانتے اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ۔ پھر اس سے اگلی آیت میں یہ 23 نمبر اور پھر 24 نمبر میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، پھر فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تمہارا کام ہی نہیں ہے، تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جب تم نہیں کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت اس قرآن کے
لا ریب ہونے کے بارے میں کتنی چیلنج دے رہا ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ میرے اس کلام کو متقی سمجھے گا، اس سے ہدایت پڑھے گا ہر شخص، لیکن ہدایت اسے ملے گی جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ اب اللہ کے رسول نے بھی اپنی زندگی میں توحید کے بعد دو چیزیں منوائی ہیں، یا قرآن کو منوایا یا علی کو منوایا۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب خداوند متعال نے قرآن میں ارشاد فرمایا اگر قرآن کو نہیں مانتے تو قرآن جیسی صورت لاؤ، قرآن کو نہیں مانتے تو قرآن جیسی صورت لاؤ، تم نہیں لا سکتے، پھر کیا ہے کہ آگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو رسول خدا نے بھی غدیر کے میدان میں علی کو منوایا تھا، اب اگر علی کو نہیں مانتے تو علی جیسا لاؤ۔ اگر قرآن کو نہیں مانتے تو بھی جہنم ہے، کیوں؟ چیلنج ہے خدا کا، اگر قرآن کو نہیں مانتے تو قرآن جیسی کوئی سورہ لے آؤ۔ اگر سورہ نہیں لا سکتے، اور تم ہرگز نہیں لا سکتے، خداوند متعال نے بتا دیا، پھر کیا؟ اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور رسول خدا نے بھی یہی فرمایا کہ جس کے دل میں علی کے لیے ذرہ برابر بھی بغض ہے، چاہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مارا جائے، مگر اوندا منہ جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ یعنی قرآن کو نہیں مانتے تو بھی جہنم، علی کو نہیں مانتے تو بھی جہنم۔ توجہ فرمائی آپ نے، کیوں؟ قرآن بھی متقین کے لیے ہدایت ہے، اور علی بھی متقین کا امام ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کے پاس تقوی الہی نہیں ہوگا تو نہ قرآن آپ کی سمجھ میں آئے گا، نہ علی آپ کی سمجھ میں آئے گا، پھر انسان اپنی مرضی کے مطابق دونوں کو مانتا پھرے گا۔ اور جو اپنی مرضی کے مطابق مانتا ہے، جس کے دل میں تقوی الہی نہ ہو، تو پھر وہ اطاعت خدا سے نکل جاتا ہے، اطاعت رسول سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ شک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور تاریخ میں ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جیسے مجھے رسول کی رسالت میں آج شک ہوا، پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب تقوی ہو۔ اور اچھا، تقوی کا فائدہ کیا ہے کہ ہمیں بار بار کہا گیا ہے قرآن میں، احادیث معصومین میں، کہ انسان کو متقی پرہیزگار ہونا چاہیے۔ ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ تو اللہ رب العزت سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم، کہ اگر اے صاحبان ایمان آپ تقوی اختیار کرتے ہو، خدا سے ڈرتے ہو، خوف خدا رکھتے ہو، یجعل لکم فرقانا، پھر وہ اللہ رب العزت آپ کو ایسی قوت طاقت عطا فرما دے گا کہ آپ اچھائی اور برائی میں فرق کر سکو گے، اچھے اور برے میں تمیز کر سکو گے۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تمہاری جو گناہ ہیں، معصیتیں ہیں، وہ مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ تو بڑا ذو الفضل العظیم ہے۔ یعنی پہلا فائدہ یہ ہے کہ خداوند متعال آپ کو بصیر بنا دے گا، آپ کو بصارت جو ہے اس میں اضافہ فرما دے گا، کہ آپ کو اچھی اور برے میں فرق کرنے کی تمیز آ جائے گی۔ آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا کون امام حق ہے، کون امام باطل ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا جو آخری حصہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص بھی خدا سے ڈرے گا، خوف خدا رکھے گا، یجعل لکم مخرجا، کہ اللہ رب العزت اسے مشکلات سے نکلنے کا طریقہ عطا فرما دے گا، مشکلات سے نکلنے کی سبیل اس کے لیے مہیا فرما دے گا۔ کہ جو شخص بھی تقوی الہی اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اسے بابصیرت بنا دے گا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ مہیا فرمائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ اسے مشکل کشا کے دامن پکڑوا دے گا۔ پھر اسی سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کا آخری حصہ، کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، دوسری آیت کے اینڈ میں کیا فرمایا؟ یجعل لہ، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، وہاں مشکلات سے نکلنے کے لیے راستہ عطا فرمائے گا۔ یہاں کیا فرمایا؟ کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ یہ تقوی کے فائدے ہیں۔
کہ جو شخص بھی خدا سے ڈرے گا، خوف خدا رکھے گا، متقی پرہیزگار بنے گا، ایک تو علی جیسے امام کا دامن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، دوسرا وہ بابصیرت ہو جائے گا، خدا اسے مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا۔ اور اسی پھر سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اچھا، تقوی کا اور کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے، دیکھیے ہر انسان جو عمل کر رہا ہے وہ جنت کے لیے کر رہا ہے، جبکہ جنت کس کی مشتاق ہے؟ اللہ رب العزت اپنی لا ریب کتاب میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 90 میں کیا ارشاد فرماتا ہے، وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور پھر سورہ کاف کی آیت نمبر 31 میں بھی اسی طرح وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ دیکھیے آج ہر انسان جنت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، مگر جنت کس کے قریب کی جائے گی؟ متقین کے قریب کی جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیں پھر متقی کو جنت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت متقی کی مشتاق ہوگی۔ یہ ہے متقی کی عظمت، فضیلت، یہ کہ ایسے ادھر سے اس کو حکم ہوگا کہ جنت میں چلے جاؤ، ادھر سے جنت اس کے قریب ہو جائے گی کہ وہ فوراً جنت میں چلا جائے گا۔ اور جبکہ اس کے علاوہ اور بھی نظریات ہیں کہ زمان و مکان کے حوالے سے آئنسٹائن نے کہا ہے کہ یہ اضافی ہیں، یعنی ہر انسان کے لیے ضروری نہیں یہ زمان و مکان ایک جیسے ہوں۔ مثال دی کہ جیسے جو شخص نور کی رفتار سے سفر کرتا ہے اس کے مقابلے میں عام رفتار سے چلنے والے کے لیے سفر زیادہ سست ہوتا ہے، کیونکہ جو نور کی رفتار سے سفر کرتا ہے وہ زیادہ تیز کرتا ہے۔ اور پھر مورخین لکھتے ہیں کہ ایک نبی نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کی، مگر مورخ لکھتا ہے کہ جیسے آئے بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی۔ جو پھر نور کی رفتار سے سفر کرے، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیے بات ہماری تقوی پہ چل رہی ہے کہ انسان کو متقی پرہیزگار ہونا چاہیے۔ صاحب تقوی ہوگا تو وہ اطاعت پروردگار بھی کرے گا، اطاعت رسول بھی کرے گا، اطاعت امام بھی کرے گا، اطاعت معصوم بھی کرے گا، کیونکہ بارہا ائمہ سے ہمیں روایات ملتی ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ متقی ہو، وہ پرہیزگار ہو۔ اور یہی روزے کی غرض و غایت ہے کہ اللہ رب العزت نے روزہ اس لیے فرض کیا کہ تم متقی بن سکو، تم پرہیزگار بن سکو، کہ خوف خدا ہوگا تو انسان کسی دوسرے کا حق نہیں کھائے گا، خوف خدا ہوگا تو انسان واجبات کا پابند نظر آئے گا، اگر خوف خدا نہیں ہوگا تو انسان دوسروں کا حق کھانے میں جھجک محسوس نہیں کرے گا، انسان واجبات سے اپنا دامن کترائے گا، وہ واجبات میں کوتاہی کرے گا، کیوں؟ اس کو خوف خدا ہی نہیں ہے۔ جب تک خوف خدا نہ ہو انسان صحیح معنوں میں مطیع پروردگار نہیں بن سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں اللہ رب العزت اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور وہاں آیت آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں 3 اطاعتوں کا حکم ہے، اور رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھیے جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ عظیم کامیابی پر فائز ہو گیا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ تو ان تمام آیات سے جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور اس حدیث رسول سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ دوسرے لفظوں میں خلاصہ کروں کہ اگر علی کے شیعہ کو قرآن میں دیکھیں گے تو اسے متقی کہا جاتا ہے، اگر رسول کی زبان سے سنیں گے متقی کی تعریف تو اسے علی کا شیعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ علی کا شیعہ ہو اور اطاعت خدا سے دور ہو، اطاعت رسول سے دور ہو، اطاعت معصوم سے دور ہو۔ درود بھیجیے عظمت معصومین پر۔ اب چونکہ دامن وقت میں اتنا گنجائش نہیں،
دو چار جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ آپ دیکھیے وہ علی کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، مسلمانوں نے اس علی کے سر میں ضربت ماری ہے۔ عزادارو، جب میرے مولا کو ضربت لگی نا، روایتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ خود مطالعہ کرتے رہتے ہیں کہ میرے مولا کا سر زخمی ہوا، اور ادھر سے امام حسن جب پہنچے نا بابا کے پاس، امام حسن نے بابا کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اور روایت کہتی ہے کہ امام کے سر سے اتنا خون بہہ رہا تھا کہ امام کی داڑھی سرخ ہو چکی تھی۔ جیسے امام حسن نے بابا کا سر گود میں رکھا نا، امام حسن ٹک ٹکی باندھ کر بابا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ امام کیا سوچ رہے تھے۔ شاید امام کو وہ منظر یاد آ رہا ہو کہ ہمارا جرم کیا ہے، مسلمانوں نے ہماری ماں کی پسلیاں توڑیں، آج ہمارے بابا کا سر زخمی کیا۔ عزادارو، امام حسن کے آنسو گر رہے ہیں۔ جیسے امام حسن کے آنسو میرے مولا کے چہرے پر گرے نا، مولا نے آنکھیں کھولیں اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، حسن بیٹا صبر کرو، گریہ نہ کرو۔ عزادارو، اب روایت کہتی ہے کہ امام حسن کو ستون کے ساتھ بٹھایا گیا، امام علی کو ستون کے ساتھ بٹھایا گیا، امام حسن نے نماز پڑھائی اور مولا علی نے بھی نماز پڑھی۔ مولا نے اپنی نماز بیٹھ کر پڑھی، اور روایت کہتی ہے کہ امام پر تلوار کی جو ضربت تھی اس نے اتنا اثر کیا تھا کہ امام کبھی دائیں طرف گرنے لگتے، کبھی بائیں طرف گرنے لگتے، مگر امام خود کو سنبھال لیتے۔ عزادارو، مجھے ایک وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ آج امام کو ایک ضربت لگی ہے، امام کبھی دائیں طرف گرتے ہیں تو کبھی بائیں طرف، مگر خود کو امام سنبھال لیتے ہیں۔ مگر عزادارو، اسی امام کا ایک غریب بیٹا کربلا کے میدان میں زین ذوالجناح پر ہے، وہ بھی کبھی دائیں جھک جاتا ہے، کبھی بائیں جھک جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے عزادارو؟ دائیں طرف سے تیر لگتے غریب بائیں جھک جاتا، جب بائیں سے تیر لگتے غریب دائیں جھک جاتا۔ عزادارو، شیخ عباس قمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین ایسے جھوم رہے تھے جیسے تار شاخ تیز آندھی میں جھومتی ہے۔ عزادارو، کبھی غریب دائیں طرف جھکتا، کبھی بائیں طرف جھوم جاتا۔ عزادارو، اتنے میں ایک تیر میرے مولا کی پیشانی میں لگا۔ عزادارو، اب غریب نے اپنے ہاتھ بلند کیے کہ پیشانی سے تیر کھینچوں۔ عزادارو، جیسے پیشانی سے تیر کھینچا نا، خون کا ایک فوارہ جاری ہوا۔ عزادارو، بعض علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ جب مولا نے بازو بلند کیے تھے نا پیشانی سے تیر کھینچنے کے لیے، عزادارو ایک ملعون نے تیر مارا جو میرے مولا کی پسلیوں پہ لگا۔ عزادارو، میرے مولا کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اما زہرا۔ عزادارو، علماء کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ حسین نے اکبر کا لاشا اٹھایا، ماں زہرا کو نہ پکارا، عباس کے بازو اٹھائے، ماں زہرا کو نہ پکارا، علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچا، ماں زہرا کو نہ پکارا، علی اصغر کے کٹے ہوئے گلے پر کربلا کی گرم ریت ڈالی، ماں زہرا کو نہ پکارا، مگر جب پسلیوں میں تیر لگا بے ساختہ ماں کو پکارا۔ عزادارو، علماء کہتے ہیں شاید یہی وجہ ہے حسین ماں کے درد کو یاد کر کے رو رہے تھے، کہتے ہیں ہائے اماں، کیسے آپ پہلو بدلتی تھی، کیسے آپ نماز اللہ ولعنت اللہ قوم ظالم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب